السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سب صالحات؟ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 284 پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم عَلَىٰ سَفَرٍ سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا، نہ تم پاؤ کاتب کوئی کاتب، فَرِهَانٌ تو رہن رکھا ہے، مقبوضۃ قبضے میں دی ہوئی چیز کا، فَإِن پھر اگر امین اعتبار کرے بَعْضُكُمْ بَعْضًا بعض تمہارا بعض پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ وہ جو امین بنایا گیا، امانتہ اس کی امانت کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور چاہے کہ وہ ڈرے اللہ سے، ربہ جو رب ہے اس کا، وَلَا تَكْتُمُوا نہ تم چھپاؤ شہادت گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا اور جو کوئی چھپائے گا اسے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ آثم گنہگار ہے، قلبہ دل اس کا، واللہ اور اللہ بما اسے جو تعملون تو عمل کرتے ہو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز رہن رکھ لی جائے، پھر اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اعتماد کرے تو جسے امانت دی گئی ہو اپنی امانت ادا کرے، اللہ سے ڈرتا رہے اور گواہی نہ چھپا، اور جو اسے چھپاتا ہے اس کا دل گنہگار ہے، اور اللہ پاک کاموں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ اگر تم سفر میں ہو، اللہ پاک بتا رہا ہے کہ اگر لوگ سفر میں ہوں اور قرض کا معاملہ پیش آ جائے تو اس کے لیے بھی آسان طریقہ بتایا گیا ہے۔ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور تمہیں لکھنے والا نہ ملے، اگر ایسا ہو قرض کا معاہدہ لکھنے کے لیے کوئی شخص موجود نہ ہو تو اسلام اس کا بھی حل بتاتا ہے۔ فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ تو رہن رکھ لی جائے، اگر لکھنے والا نہ ہو تو قرض لینے والا کوئی چیز گروی یا رہن رکھ سکتا ہے تاکہ قرض دینے والے کو اطمینان ہو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ اگر تم ایک دوسرے پر اعتماد کرو، اگر قرض دینے والا قرض لینے والے پر بھروسہ کرتا ہو تو رہن یا تحریر کے بغیر بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ جسے امانت دی گئی اسے ادا کرے، جسے قرض یا امانت دی گئی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ایمانداری سے اسے واپس کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور اپنے رب سے ڈرتا رہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرے اور کسی کا حق نہ مارے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ گواہی نہ چھپاؤ، اگر کسی کو کسی معاملے کی گواہی معلوم ہو تو اسے سچ بتانا چاہیے، گواہی چھپانا گناہ ہے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ اللہ پاک انسان کے تمام اعمال سے باخبر ہے، چاہے وہ ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے ہوں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے چند اہم اصول بتائے ہیں۔ اگر سفر میں قرض کا معاملہ ہو تو رہن رکھ سکتے ہیں، اگر اعتماد ہو تو بغیر رہن بھی قرض دیا جا سکتا ہے۔ امانت اور قرض کو ایمانداری سے واپس کرنا ضروری ہے، گواہی کو چھپانا بڑا گناہ ہے۔ اللہ انسان کے تمام اعمال کو جانتا ہے۔ یہ آیت ہمیں دیانتداری، انصاف اور امانت داری کی تعلیم دیتی ہے۔ اب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اس آیت کا آسان سا ترجمہ ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا، اور جو کچھ تم اپنے دلوں میں ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ اس کا بھی تم سے حساب لے گا، پھر جسے چاہے معاف کرو، جسے چاہے عذاب دو، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ للہ ما فی السماوات آسمانوں کی ہر چیز اللہ کی ہے۔ اللہ پاک بتا رہا ہے کہ آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، جیسے سورج، چاند، ستارے اور فرشتے، سب اللہ کی مخلوق اور اس کی ملکیت ہے۔ وما فی الارض اور زمین کی ہر چیز بھی، زمین میں موجود ہر چیز جیسے انسان، جانور، درخت، سمندر اور پہاڑ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور اسی کے اختیار میں ہیں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اگر تم اپنے دل کی بات ظاہر کرو، اگر انسان اپنے دل کی بات یا ارادہ ظاہر کرے تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ أَوْ تُخْفُوهُ اور اسے چھپاؤ یا اسے چھپاؤ، اگر انسان اپنے دل کی بات چھپا لے تب بھی اللہ اسے جانتا ہے، کیونکہ اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ یحاسبکم بہ اللہ اللہ اس پر تم سے حساب لے گا، قیامت کے دن اللہ انسان کے ظاہر اور باطن دونوں اعمال کا حساب لے گا۔ فیغفر لمن یشاء پھر جسے چاہے معاف کر دے، اللہ بہت مہربان ہے، اگر بندہ توبہ کرے تو اللہ اسے معاف بھی کر سکتا ہے۔
وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جسے چاہے عذاب دے۔ جو لوگ گناہ پر اصرار کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، اللہ انہیں سزا بھی دے سکتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، وہ سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک ہمیں چند اہم باتیں سکھاتا ہے۔ پوری کائنات اللہ کی ملکیت ہے، اللہ انسان کے دل کے راز بھی جانتا ہے۔ قیامت کے دن ہر عمل کا حساب ہوگا، اللہ جسے چاہے معاف کر سکتا ہے، اللہ جسے چاہے سزا بھی دے سکتا ہے، اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کو اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو پاک رکھنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔